افتخار الاسد صاحب، سیاست نا آسان نہیں ہے، اور گلی محلے کی سیاست اور ووٹرز کی سیاست بھی آسان تو بالکل بھی نہیں ہے، اور ایک مشکل کام ہے، اور اس مشکل کام میں آپ کو بعض اوقات اپنے آپ کو بھی مارنا پڑتا ہے، اور کبھی کبھی آپ کو وہ چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں جس کی آپ توقع نہیں کر سکتے. اور ایسی ہی سچویشن سابق ایم این اے اور اس وقت مسلم لیگ نواز کے جو ٹکٹ ہولڈر ہیں ملتان کے قومی اسمبلی کے حلقے سے ملک احمد سینڈیگڑھ کو فیس کرنی پڑی ہے. ڈیٹیلز آپ کے پاس بھی ہیں، کچھ میرے پاس بھی ہیں، ہونا نہیں چاہیے، اور لیکن میرا خیال ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں عام آدمی کی، پبلک ایشوز کی اور واقعات کی اور چیزوں کی، تو وہ پھر ظاہر ہے ڈسکس بھی ہوتی ہیں چیزیں. آپ کے پاس انفارمیشن وہ کیا ہے جو ملتان کے علاقے پنج کوہا میں ملک احمد سینڈیگڑھ کے گھر کے بالکل قریب ایک واقعہ ہوا، فائرنگ ہوئی، اس میں ایک شخص زخمی ہوا، اس زخمی شخص کی بعد میں ڈیتھ ہوئی، پولیس تفتیش کر رہی ہے، اس درمیان میں بہت کچھ ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ جمشید صاحب، پہلی تو آپ نے بات کی جو سیاست ہے نا، یہ مشکل کام ہے. آپ نے بات کی سیاست کو مشکل آپ خود بناتے ہیں. سیاست کا مطلب ہے عوام کا آپ پر اعتماد. یہی ہے نا، عوام سمجھتے ہیں کہ یہ سیاست دان ہے، جو بھی ہے، میں اس کی نام نہیں لے رہا کہ ملک احمد سینڈیگڑھ ہمارے دوست ہے. سیاست دان کو عام آدمی اپنا مسیحا سمجھتا ہے، اور کامیاب سیاست دان وہ ہے جو عام آدمی کے جو مسائل ہیں وہ اپنے ڈیرے پہ حل کر لے، خاص طور پر لڑائی جھگڑے کے مطلب ہے تھانہ کچہری سے بچائے. جو پرانے سیاستدان ہیں، جو سمجھدار سیاستدان ہیں، وہ آج بھی تھانہ کچہری کی سیاست سے دور رہتے ہیں. جو تھانہ کچہری کی سیاست سے دور رہتے ہیں وہ ہمیشہ محفوظ رہتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیں، ان کی سیاست میں لمبی اننگز ہوتی ہے. تھانہ کچہری کی سیاست سے سیاستدان دور رہتا ہے وہ ہمیشہ محفوظ رہتا ہے. تھانہ کچہری کی سیاست کسی سیاستدان کے لیے کسی سیاستدان کے لیے عزت کا سبب کبھی نہیں بنا، مجبوراً جانا پڑتا ہے. آپ سن تو لیں، آپ بڑی آئیڈیل بات کر رہے ہیں کہ سیاستدان کو تھانہ کچہری کی سیاست سے بچنا چاہیے، اور صرف وہ سیاستدان کامیاب اور لمبی اننگز کھیلتا ہے جو تھانہ کچہری کی سیاست نہیں کرتا. تو نہیں کرتا، نہیں دور رہتا ہے، کم سے کم جاتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ سن تو لینا، لیکن بھائی آپ جنوبی پنجاب میں بھی جانتے ہیں اور ملتان میں بھی جانتے ہیں، کئی سیاستدانوں نے اپنی سیاسی اننگ صرف تھانے اور کچہری کی سیاست کی بنیاد پہ کھیلی ہے. وہ تھوڑی یا زیادہ، تھوڑی یا زیادہ لیکن اننگز کھیلی ہے. یہ بات درست ہے، یہ نہ کہیں کہ آپ کو کھیلی نہیں ہے. اس کی لائف بڑی کم ہوتی ہے. جو ڈیروں پہ لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں پنچایتی طور پر، پنچایت کے جو فیصلے ہوتے ہیں اس پر دونوں فریقین راضی ہوتے ہیں، سنیں خرچے سے بچ جاتے ہیں. سن تو لیں یار، بات تو سنیں بھائی جان. جب پھر آپ کہتے ہیں نا بھائی دیکھیں اس وقت سسٹم یہ خراب کیوں ہے، سسٹم خراب کی وجہ یہ ہے کہ پورا سسٹم پولیس کے گرد گھوم رہا ہے. آپ یہ دیکھ لیں، ایک کونسلر سے لے کے پرائم منسٹر تک، چیئرمین سینٹ تک، سب کی خواہش ہے کہ پولیس کی اسکواڈ ہمارے ساتھ ہو، پولیس ہماری بات سنے. اب حکومت کے ساتھ لوگوں کے گلے شکوے کیا ہوتے ہیں کہ جو ضلع کا افسر وہ ہماری مرضی کا لگے. بڑے بڑے ایم این اے، ایم پی اے، وزراء کو میں دیکھتا ہوں، جانتا ہوں، سمجھتا ہوں، قریب سے جانتا ہوں. ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ایس ایچ او ہماری مرضی کا لگے، ڈی ایس پی ہماری مرضی کا لگے، ڈی پی او ہماری بات سنے. بھائی پورا سسٹم پولیس کے گرد گھوم رہا ہے، پولیس ہی سب کا ٹارگٹ ہے. سب کہتے ہیں کہ پولیس کو ہم فتح کر لیں. ہم باقی کی طرف آتے ہیں. یہ دیکھیں واقعہ ہوا ہے جمشید صاحب 21 فروری کو دورانہ نگانہ کے ساتھ ایک بستی ہے پنج کوہا پہ چاچک برادری بیٹھی ہے. چاچک برادری گھر ایک شادی کا کوئی ایونٹ تھا، مہندی جیسے ہوتی ہے دیہاتوں میں. وہاں یقینی بات ہے مجرے شجرے کا پروگرام بھی ہوگا، لوگوں نے شاید کوئی شراب شروع بھی پی ہوگی، جیسے ہوتا ہے شادیوں پہ. یار بڑے آسانی سے کہہ رہے ہیں، ہوتا ہے مجھے کا پروگرام بھی ہوگا، شادیاں وادیں بھی ہوں گی. شادیوں میں یہ کلچر ہے جمشید صاحب، جو مہندی ہوتی ہے. سن لینا کلچر میں، اچھا سن تو اس کلچر کو بڑا فینٹسائز چلے میں آپ اس کو پورا اسٹوری جس طرح جا رہا ہوں وہ، اور پھر حادثہ بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی، بلکہ اکثر ہوتا ہے. ہم آ رہے ہیں اس حادثہ تو اکثر ہوتا ہے. ایسی محفلوں میں، ایسی محفل کا اینڈ کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا. اس کا کوئی نہ کوئی غلط نتیجہ تو نکلتا ہے. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. وہاں پہ چاچک برادری کی جو مہندی کا ایونٹ تھا، وہاں پہ بہت سارے ان کے دوست تھے. اس حوالے سے میری ملک احمد سینڈیگڑھ صاحب سے بھی خود ٹیلی فون ایک بات ہوئی ہے. میں نے ان سے پوچھا ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ سارے جو شہر کے دیہات کے جو تھے نا بدماش گنڈے، یہ وہ سارے وہاں کٹے تھے. تو وہاں شراب چلی، تو پھر بعد میں وہاں پہ فائرنگ ہوئی. یہ ان کا موقف تھا احمد سینڈیگڑھ کا کہ وہاں پہ فائرنگ ہوئی. اور وہاں پر ایک ملتان کے کاروباری شخص ہیں انصر بابا صاحب کا یہ ریت کا ٹرالیاں اور یہ مٹی کا بڑا کام ہے ملتان میں. میرے خیال میں ٹریکٹر ٹرالیاں ملتان میں سب سے زیادہ جو ہے نا وہ بزنس انصر بابا صاحب کا ہے. انصر بابا کا بیٹا ہے 25 سالہ، اس کا نام ہے وسیم بابا. وہ بھی اس محفل میں ہوتے ہیں. جب فائرنگ ہوتی ہے تو
ان کو گولی چہرے پہ آ کے لگتی ہے، چہرے زخمی ہو پہ جاتے آ ہیں کے وہ، سر پہ لگتی ہے، ہاسپٹل وہ زخمی ہوتے ہیں، وہ نشتر ہسپتال ایڈمٹ ہو جاتے ہیں، سروائیو کرتے ہیں۔ 324 کا مقدمہ درج ہو جاتا ہے، ظاہری بات ہے زخمی کا 324 کا ہی ہونا نا، کچھ دن بعد اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو ظاہری بات ہے وہ 302 میں کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ اب یہ سلسلہ چل رہا ہے، جو ملزمان ہیں پولیس ان کو ٹریس کر رہی ہے، ایف آئی آر ہو گئی ہے، ملزمان نے کوئی عبوری بیل کرا لیے ہیں، تو ظاہری بات ہے پولیس ان کو گرفتار کرنے سے قاصر ہے، جب تک ضمانت ہے تب تک پولیس نہیں پکڑ سکتی۔ اب یہاں پر ملک احمد حسین ڈیڑھ کا اور پولیس کا مختلف جو ہے نا موقف سامنے آ جاتا ہے۔ احمد حسین ڈیڑھ صاحب کہتے ہیں کہ دوران مجرا فائرنگ ہوتی ہے اور فائرنگ کے تبادلے میں گولی لگتی ہے۔ پولیس کا موقف اور مدعیوں کا موقف یہ ہے کہ بچے کو ٹارگٹ کیا بچے کو گاڑی میں ٹارگٹ کیا گیا ہے، جب پارکنگ میں ہے تو وہاں ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اس میں ملک احمد حسین ڈیڑھ صاحب الزام لگاتے ہیں کہ ایس ایچ او جو ہے نا وہ بھی گلٹی ہے، وہ اس وقوع کو چینج کر رہے ہیں، جبکہ مدعی کہتے ہیں کہ ہمارا وقوع ایسے ہی ہے کہ بھئی وہ جو ہے وہاں پہ گاڑی میں اس کو فائر لگا ہے۔ بہرحال وہ لڑکا مر جاتا ہے۔ اس دوران یہ پورا ٹائم گزرتا ہے، ملک احمد حسین ڈیڑھ صاحب جو قابل ذکر بات ہے، ملک احمد حسین ڈیڑھ صاحب عید سے 1-2 روز قبل انصر بھابا کے گھر چلے جاتے ہیں فاتح کھیلنے کے لیے۔ ظاہری بات ہے اس کو تو پتہ ہے کہ ملک احمد حسین ڈیڑھ میری مخالفت کرتا پھر ہے، وہ تو تپا ہوتا ہے، غصے میں ہوتا ہے، اس کا بیٹا جوان 25 سالہ جوان وسیم بھابا اس کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے۔ اس کے فاتح کے لیے جب ملک احمد حسین ڈیڑھ صاحب وہاں پہنچتے ہیں تو میری اطلاع کے مطابق انصر بھابا صاحب جو ہے وہ ملک احمد حسین ڈیڑھ پر حملہ آور ہو جاتے ہیں، گالم گلوچ بھی کرتے ہیں، بدتمیزی بھی کرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے ان کے اندر کا غصہ تھا، ویسے تو اخلاقی طور پر اگر ملک احمد حسین ڈیڑھ صاحب ان کی مخالفت کر رہے تھے ان کو جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ دیکھیں اگر کا لفظ ہے، میرا سوال میری ملک احمد حسین ڈیڑھ سے بتا دینا، باقی بعد میں ہوتا پھر کیا ہوا، چلے گئے اور ان کے ساتھ ان کی طرح کلامی ہوئی، ہاتھا پائی ہوئی، کوئی تھپڑ تھپڑ بھی ہوئے، اور پھر ملک احمد صاحب وہاں سے فرار ہو گئے، بھاگ گئے، بچ گئے، جان بچائی۔ پھر ملک احمد حسین ڈیڑھ صاحب سے میری اس حوالے سے بات خود بھی ہوئی ہے، ہمارے دوست ہیں، میں نے کہا ملک صاحب ایک سوال یہ تھا کہ آپ نے یقیناً ان سے یہ سوال کیا کہ ملک صاحب آپ اتنے دن بعد کیوں گئے، اور آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ آپ کو اس رد عمل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، یہ سوال آپ نے کیا؟ ہاں کیا۔ ملک صاحب کہتے ہیں کہ میرے دونوں میرے لیے قابل احترام ہیں، میرے دونوں مخالفین ہیں، مجھے نہ اس چاچکوں نے ووٹ دیے تھے نہ مجھے انصر بھابے نے ووٹ دیے تھے، یہ دونوں گیلانی کی بھائی ووٹر ہیں، یہ بقول احمد حسین ڈیڑھ تھا۔ تو بھائی میرا بھائی موقف یہ ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ حقائق نہ چھپائے جائیں۔ ملک احمد حسین ڈیڑھ کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ جو حقائق ہیں ان کو مسخ نہ کیا جائے۔ فائرنگ ہوئی ہے، وہاں ڈکیت سارے اور کرمینل لوگ اکٹھے تھے، اور فائرنگ کا جب تبادلہ ہوا ہے تو اس میں فائر لگا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو مدعی ہیں یہ چاہ رہے ہیں کہ چاچکوں نے میرے بیٹے کو گاڑی میں مارا ہے، تو یہ دو مختلف موقف ہے نا، ظاہری بات ہے، ایک مرڈر ہے، ایک حادثہ ہے، مطلب ایک اتفاقی حادثہ ہے، ایک پلان۔ ملک احمد حسین ڈیڑھ صاحب کا جو ہے موقف وہ ہے ایک حادثہ، اتفاقی حادثہ ہے، مطلب فائرنگ ہوئی ہے اور تبادلہ فائرنگ کے تبادلے میں اس کو فائر لگ گیا ہے، جبکہ انصر بھابا جو وسیم بھابا کے والد ہیں اور پولیس کا موقف ہے، پولیس کا موقف بھی میں نے لیا ہے، ایس ایچ او صاحب سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا پارکنگ میں وقوع ہوا ہے، اور اسی طرح انصر بھابا کا بھی موقف یہی ہے۔ ملک احمد حسین ڈیڑھ صاحب کا اور ان کا جو موقف یہاں پر آ کے مختلف ہو جاتا ہے۔ اس بات کا انصر بھابے کو ظاہری بات ہے غم بھی ہوگا، تشویش بھی ہوگی کہ میرا جوان بیٹا ہے، اور پھر ویسے اگر ملک صاحب کا یہ موقف غلط تھا، مطلب الگ تھا ان سے، تو ان کو وہاں جانا نہیں چاہیے تھا۔ مطلب اگر ملک احمد حسین ڈیڑھ کا موقف اگر ان کو سپورٹ کر رہے تھے اور ان کو سمجھتے تھے کہ جی ملزمان ہیں، میرے سے خیال میں دیکھیں ملک احمد حسین ڈیڑھ کے میں بہت ساری باتیں سنتا ہوں، پولیس میں ان کا سب سے زیادہ آنا جانا ہے، ملتان پولیس میں جو سب سے زیادہ انوالو ہے نا سیاستدان، وہ ملک احمد حسین ڈیڑھ صاحب ہیں۔ تو میں نے کئی پولیس افسران سے پوچھی ہے بات کہ ملک احمد حسین صاحب جو ہر وقت آتے ہیں تو ان کا موقف یہ ہے کہ یہ جس کیس میں بھی آتے ہیں نا تقریباً وہ جینمن کیس ہوتے ہیں، تو مطلب یہ پولیس کا موقف ہوتا ہے، لیکن زیادہ آنا جانا اس طرح نقصان دہ بھی ثابت ہو جاتا ہے جس طرح ملک احمد حسین کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے۔ تو اس سے میرے خیال میں سیاستدانوں کو اس بات کا سبق حاصل کرنا چاہیے کہ پولیس کے معاملات میں کم سے کم انوالو ہوں تاکہ آپ محفوظ رہیں۔